والصلاة والسلام على افضل خلق اللہ وعلى آلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین۔ سید العالمین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم پیش کر رہا ہوں، تمہارا درود شریف پڑھنا تمہارے دلوں کے لیے پاکیزگی کا سبب ہے۔ تو تزکیہ قلب یعنی دل کی پاکیزگی نصیب ہو جائے تو یہ دل بادشاہ ہے اور باقی جسم اس کی رعایا ہے۔ تو دل کی پاکیزگی کا مطلب ہے کہ باقی وجود کو بھی پاکیزگی حاصل ہوگی۔ زیادہ سے زیادہ درود و سلام کا ہم سب کو معمول بنانا چاہیے۔ اس کے لیے کوشش کیا کریں کہ اپنی جیبوں میں تسبیح رکھنے کا رواج جو ہے ایک دفعہ پھر واپس لے آئیں، کہ پاس تسبیح ہوگی، بندہ کہیں بھی بیٹھا ہے ہاتھ میں تسبیح ہو تو کچھ نہ کچھ پڑھنے کو دل کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ اب بھی ہم سب مل کر بارگاہ میں ہدیہ اصلاۃ والسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ چند دن پہلے ہم 18 ذو الحج کی مناسبت سے یہاں پر موجود تھے۔ سیدنا امیر المومنین عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پاک کیا۔ آج محرم شریف کی چاند رات ہے، اسلامی سال کا آغاز، اور امیر المومنین امام المجاہدین مراد رسول کریم سرکار سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہ یوم شہادت کی شب ہوتی ہے، یکم محرم دن ہے اور یہ رات شہادت کی شب ہے۔ بے شمار فضیلتیں ہیں، جس طرح بالترتیب میں نے سرکار ذو النورین کے ذکر میں عرض کیا تھا، یہاں بھی کچھ چیزیں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کی پہلی بہت بڑی فضیلت کہ آپ صحابی ہیں، اور جماعت صحابہ میں آپ کے لیے بہت بڑا اعزاز یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے دعا مانگ کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو رب سے مانگ کر لیا ہے۔ تیسرا، آپ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، وہ 10 خوش نصیب صحابہ جن کی ظاہری زندگی میں انہیں جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی گئی۔ چوتھا کہ آپ بدری صحابی ہیں، بدر کے صحابہ کے لیے اعلان مغفرت رب کے دربار سے۔ پانچواں، آپ بیعت رضوان والے ہیں، اور درخت کے نیچے جنہوں نے بیعت کی، سورہ فتح میں اللہ نے ان کے لیے فرمایا کہ اللہ سب سے راضی ہو گیا، اور حدیث میں فرمایا کہ ان میں سے کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ ساتویں فضیلت یہ ہے کہ آپ کی صاحبزادی، آپ کی بیٹی حضرت سیدہ عالیہ سیدتنا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا جان عالم علیہ السلام کی زوجہ پاک ہیں، یعنی مومنوں کی ماں ہیں۔ اور 9ویں فضیلت کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ان خوش نصیب صحابہ کرام علیہ مردوان میں سے ہیں کہ حضور آخر وقت تک جن سے راضی رہے۔ یہ بھی ان کا شرف اور فضیلت ہے۔ پھر ان کے فضائل میں سے یہ ہے کہ ان کی رائے کی تائید میں، ان کی بات اور بعض کاموں کی تائید میں اللہ جل شانہ نے قرآن نازل فرمایا ہے۔ علماء نے کم و بیش 20 مقامات بیان کیے۔
شراب جو حرام ہوئی ہے یہ بھی بار بار حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے تھے کہ حضور یہ کچھ لوگ اس کے نشے میں بیٹھ جاتے ہیں، تو پھر اللہ نے بالترتیب 4 مرتبہ شراب کے بارے میں، اور چوتھی بار پھر فائنل ہو گیا کہ شراب حرام ہے، اور شراب کو حدیث میں ام الخبائث کہا گیا کہ یہ برائیوں کی ماں ہے شراب نوشی۔ سمجھ آ رہی ہے جی باتوں کی؟ اسی طریقہ کے ساتھ آج لوگ جو ہم سے مراد یہ ہے کہ جو حضرات شادی شدہ ہیں، ماہ رمضان المبارک میں رات کے وقت اگر کوئی بندہ، رات کا لفظ اس لیے میں نے بولا کہ وہ حالت روزہ نہیں ہوتی، اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کے ساتھ حقوق زوجیت ادا کرنا چاہتا ہے، اس کی اجازت کا سبب بھی قرآن میں حضرت فاروق اعظم کی ذات پاک ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ یہ مقام و مرتبہ ہے حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات کا۔ سرکار امیر المومنین کی شان میں کثیر احادیث مبارکہ ہیں۔ پہلی حدیث سماعت فرمائیے، حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم حدیث پیش ہے، اللہ جل جلالہ نے عمر کی زبان پر اور عمر کے دل پر حق رکھ دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی سے ملتا جلتا ارشاد امیر المومنین امام الواصلین شیر خدا مشکل کشا سرکار علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں، اب آگے غور سے سنیے گا، فرماتے ہیں ہم یہ کہا کرتے تھے، مولا کائنات فرماتے ہیں ہم، تو اس سے مطلب یہ ہوا کہ مولا علی اور دیگر صحابہ بھی یوں ہی کہتے تھے، ہم یہ کہا کرتے تھے کہ عمر فاروق کی زبان پر فرشتہ بولتا ہے۔ اب اسی عنوان کو مزید سمجھنے کے لیے یہ حدیث پاک سماعت فرمائیے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم حدیث پیش ہے، پچھلی امتوں میں محدث ہوتے تھے۔ ایک لفظ آپ سنتے ہیں محدث، جیسے ہمارے دادا مرشد حضور سیدی محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ محدث کہتے ہیں۔ یہ نکر میں کون بول رہا ہے؟ میرا خیال ہے مجھے 7-8 منٹ ہو گئے ان کی خسر پسر سنتے ہوئے، کوئی شانہ بندہ ان کے پاس بیٹھ جائے۔ محدث کہتے ہیں حدیث شریف بیان کرنے والے کو، اور محدث کہتے ہیں جس کے دل پر اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہو۔ تو سید العالمین علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، پچھلی امتوں میں محدث ہوتے تھے، میری امت میں اگر کوئی محدث ہے تو وہ عمر بن خطاب ہے رضی اللہ تعالی۔ اب آپ ان 3-4 باتوں کو ملائیے۔ اللہ نے حق عمر کی زبان اور دل پہ رکھ دیا۔ مولا علی فرماتے ہیں ہم یہ کہتے تھے کہ فاروق اعظم کی زبان پر فرشتہ بولتا ہے، اور حدیث میں کیا ہے؟ محدث، یعنی کہ اتنا بڑا اعزاز، اتنا اللہ رب العزت نے حضرت عمر فاروق کو نوازا کہ جن کے دل میں جھانکیے تو حق نظر آتا ہے، اور جن کی زبان پہ دیکھیے تو حق نظر آتا ہے۔ اسے آگے بڑھیے، سرور عالم شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گور بار میں 2 حضرات ایسے ہیں جو سب سے آگے حاضر ہوتے تھے۔
ایک حضور امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر اور دوسرے امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ مشکات شریف میں ہے کہ کلام کرتے کرتے حضور پر نور علیہ السلام کبھی ان کی طرف نگاہ فرماتے تو حضور مسکراتے اور یہ دونوں بھی مسکراتے۔ اب ذرا عقیدت مندی کے دامن سے وابستہ ہو کر اس حدیث پاک کو سنیں کہ حضور پر نور علیہ السلام نے ایک دن فرمایا سرکار صدیق پاک اور سرکار عمر پاک کے لیے کہ یہ دونوں میری آنکھیں اور میرے کان ہیں، قربان جائیے، قربان جائیے۔ دیکھیں میرے بھائی، خطابت، نقابت اور شاعری، اس کے اندر مفروضے بھی ہوتے ہیں، اس کے اندر لفظوں کا جوڑ بھی ہوتا ہے، اس کے اندر کلام کی چاشنی یا گفتگو کو حسین بنانے کے لیے مختلف جملوں کا استعمال ہوتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ خلاف حقیقت باتیں بھی بیان ہوتی ہیں، پر زبان رسالت سے جو نکلتا ہے وہ شاعری نہیں ہے، وہ الفاظ کا ردھم اور جوڑ توڑ نہیں ہے۔ دیکھیں نبی مکرم شفیع اعظم علیہ السلام نے سیدہ، طیبہ، طاہرہ، مخدومہ، کریمہ، صالحہ، ساجدہ، راکعہ حضرت سیدتنا بطول زہرا صلی اللہ تعالی علی ابیہا و علیہا وبارک وسلم کے لیے کیا فرماتا؟ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو یہ سرکار کا ارشاد فرمانا علیہ السلام اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو حضرت مخدومہ کریمہ سے کتنی محبت ہے۔ اور اگلا حصہ کیا ہے؟ جو چیز اسے دکھ دیتی ہے وہ مجھے دکھ دیتی ہے، اور جو چیز اس کو راضی کرتی ہے وہ چیز مجھے راضی کرتی ہے۔ یعنی جب وجود کا ٹکڑا سیدہ کو فرمایا تو وجود، ایک حدیث پاک میں تمام مسلمانوں کو ایک جسم کی مانند قرار دیا اور فرمایا کہ جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو اس درد کو پورا وجود محسوس کرتا ہے۔ مخدومہ کے لیے فرمانا کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور ساتھ اس کی تشریح ایسی حسین بیان کر دی کہ جس چیز سے ان کو خوشی ہوتی ہے ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے، جو چیز ان کو ناراض کرتی وہ ہمیں بھی ناراض کرتی۔ کیوں؟ وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھ گئے تو پھر لطف لیجئے اس کا کہ صدیق و فاروق رضی اللہ عنہما کے لیے فرمایا یہ دونوں میری آنکھیں اور کان ہیں، دونوں میری آنکھیں اور کان۔ یہ ان کا اعزاز ہے۔ آنکھ اور کان کو وجود کے اندر بڑی اہمیت حاصل ہے۔ سارے وجود میں سر اہم ہوتا ہے، سر۔ دیکھیں اگر نظر آ رہا نا کہ سامنے والا بندہ نے پتھر پھینکا ہے یا وہ سوٹی مارنے لگا ہے تو آگے ہم ہاتھ کریں گے، حالانکہ ہاتھ کو بھی تو درد ہوگا، بازو کو بھی تو چوٹ آئے گی، لیکن یہ اصول ہے کہ افضل چیز بچائی جاتی ہے، اور یہ جو سر ہے یہ پورے وجود میں افضل ہے۔ اسی لیے کہا کہ صرف میرے آگے جھکا، کسی اور کے آگے مت جھکا، میں ہی تیرا رب ہوں، میں ہی تیرا معبود ہوں، میرے حضور سجدے میں گر، بس۔ اور جو مالک کے آگے جھک جاتا ہے پھر دنیا اس کو گردنیں جھکا جھکا کے سلام کرتی ہے۔ یہ آج صدیوں بعد حضرت عمر پاک کا ذکر لائل پور کے اس محلے میں ہو رہا ہے، یہ احمد جی غلطی کوئی نہیں نا جناب، یہ اسی کے وعدے ہیں، اسی کے اونچے کیے ہوئے ذکر ہے۔ اچھا، عرض یہ کر رہا تھا کہ آنکھیں فرمایا اور کان فرمایا دونوں کو۔ اچھا، دونوں کو یہ کنز العمال میں بھی حدیث ہے، اور اس سے ملتا جلتا مضمون امام احمد قسطلانی شافعی شارح صحیح بخاری نے مواہب میں لکھا ہے، اور مومن شبلنجی نے نور الابصار میں لکھا ہے۔ فرمایا میں ابو بکر اور عمر ایک ہی نورانی مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ اب اس کی ایک اور حسین جھلک دیکھیں۔ صحیح ستہ کی حدیث ہے، مسجد نبوی شریف کا مبارک مقدس پر نور دروازہ ہے،
ایک ہاتھ صدیق پاک کا پکڑا ہے، ایک ہاتھ عمر پاک کا پکڑا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضور فرماتے ہیں ہاں قضا جی اسی طرح ہم قیامت والے دن اٹھیں گے۔